غور کرنے والی بات ہے بھئی، پھوٹ کے فضول کے بیکار کے دعوتاں کرتے ہیں لوگ. ارے وہ دعوت کیوں نہیں کرتے ہیں جس دعوت کے کرنے سے گھر میں خدا کا فضل نازل ہوتا ہے؟ ارے وہ اہتمام کیوں نہیں کرتے ہیں جس کے اہتمام کرنے سے اینیورسری کرے تو گھر کو سسر جی آتے، بیٹی داماد کو مبارکباد دینے، ہاں ساسو ماں وہ بھی بلائے تو. آج کل تو بڑے ڈینجر ہو گئے لوگ. پیارے بزرگ اور دوستو، گھر میں اگر چھٹی چھلا کرے تو خاندان والے قبیلے والے آتے، مگر قربان جائے غوث کی 11ویں پر. جہاں غوث کی فاتحہ ہوتی ہے وہاں بغداد سے سارے اولیاء کے سردار غوث پاک تشریف لاتے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، فیضان غوث اعظم زندہ باد، فیضان غوث اعظم زندہ باد، جشن 11ویں شریف، زندہ باد، جشن 11ویں شریف، زندہ باد، علماء اہل سنت. زندہ باد. اور ہمارے مسلمانوں میں 2 کیٹیگری کے ہو گئے پٹھے. ایک تو وہ ہے جو 11ویں مانتا مگر کرتا نہیں، اور ایک اتنا خطرناک ہے اپنے مرشد کو غوث کے برابر بٹھا دیتا. یہ رب اللہ. آج کل نئے ٹیپیکل مریداں پیدا ہو گئے، کچھ بھی بولتے کہ میرا پیر غوث ہے بول رہا. اللہ اکبر. ارے اولا یہ کیا رہے بھائی، اتنا خطرناک آئٹم. ڈائریکٹ بھائی پیر بولے تو میرا پیر دادا پیر کے جیسا ہے بولے تو بات سمجھ میں آتی ہے. جی نہیں، بیٹا باپ کے جیسا ہے بولے تو بات سمجھ میں آتی. بیٹے کو اٹھا کے لے جا کے ڈائریکٹ آسمان پہ بٹھا دیتا. بہت خطرناک ہو گئے سنیاں. ایک نئے اینٹک آئٹم آئے بڑی ریکارڈنگ رہی مریداں بول رہے وہ غوث پاک جب پہ دے آپ کا غوث میرا پیر ہے. میں پورا پیک کر رہا ہوں. بھیانک ہے بھائی، ایک سے بڑھ کے ایک نئے آئٹم. اگر آج کے زمانے میں جتنے بھی مرشدہ ہیں نا، ان کا نام غوث کے در پر بیٹھنے والے کتوں میں بھی اگر لکھ دیا جائے، غوث کے در پر بیٹھنے والے کتوں میں بھی اگر ان کا نام لکھ دیا جائے نا، خدا کی قسم وہ اس کے مقدر کے سنورنے کی علامت ہے. یہ اس کے اعلیٰ مقدر ہونے کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے غوث کے کتوں میں شامل کر لیا. ابھی بھی اتنی بڑی بات نہیں کرنا چھوٹے لوگ. غوث پاک سرکار کون ہے میرے بھائی؟ اللہ اللہ. اجی جب 18 سال کی عمر تھی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان ولایت کرنے لگے منبر رسول سے. غوث پاک نے ارشاد فرمایا قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اور جتنے بغداد میں تھے، جتنے عراق میں تھے، اللہ نے ان کو ظاہری طور پر غوث پاک کا یہ اعلان ان کے کانوں تک پہنچایا، لیکن جو دنیا کے خطے میں اولیاء اللہ بیٹھے تھے، روحانی طور پر اللہ نے غوث پاک کا یہ اعلان ان کے کانوں تک پہنچایا. خراسان کی پہاڑیوں پر سلطان الاولیاء ہند الولی عطائے رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز نے جب غوث پاک کا یہ اعلان سنا تو غریب نواز نے کیا کہا؟ غریب نواز کہتے ہیں عبد القادر تمہارا قدم نہ صرف میری گردن پر ہے بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے. میرے اب غریب نواز سے بڑا کون ہے میرے بھائی؟ اب غریب نواز سے بڑا کون ہے بھائی؟ اور غریب نواز صرف ہندوستان کے تاجور کا نام نہیں. غریب نواز کو سلطان الہندوستان نہیں کہا جاتا، سلطان الہند کہا جاتا. اور ہند کی تعریف سنو، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، انڈونیشیا، افغانستان، یہ سارے علاقے ملا لے تو ہند بنتا ہے. اور یہ سارے علاقوں کے اولیاء کے سلطان کا نام غریب نواز ہے. غریب نواز ہے. وہ غریب نواز میرے اور آپ کے غوث پاک کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، تمہارا قدم صرف میری گردن پر نہیں
بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اسکرین پہ نہیں آ رہا، اسکرین بند ہوئی، اسکرین بند ہوئی، دونوں اسکرین بند ہے۔ جس غوث اعظم کے سامنے اتنا بسط عقیدت و احترام کھڑی ہو، کیا بات، تو پھر آج کل کے ملاؤں کا حال کیا ہوگا؟ آج کل کے مرشدوں کا حال کیا ہوگا؟ آج کل کے عالموں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے کہتا ہوں غوث کے در پر بیٹھنے والے کتوں میں بھی اگر نام شریک ہو جائے، خدا کی قسم آج کے دور کے مرشدوں کے لیے یہ فضل کی بات ہے، یہ کرم کی بات ہے۔ آؤ دوستو قریب نواز، آؤ دوستو غوث پاک کون ہے دیکھو، اجی سرکار معروف کرخی، یہ غوث پاک سرکار کے مرشد ہے، غوث پاک کے اوپر کے مرشد ہیں، معروف کرخی کے مرید ہے غوث پاک۔ اللہ اللہ، بغداد میں حضرت معروف کرخی آرام کر رہے ہیں، سرکار غوث پاک حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں بیٹھ کر چلے ادا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں کئی مہینے کئی دن غوث پاک سرکار حضرت معروف کرخی کے قدموں میں سرانے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ جب حضرت معروف کرخی کے پاس زیارت کے لیے جاتے، جب آپ کی دربار اقدس میں چلا بیٹھنے کے لیے جاتے تو ادباً احتراماً سرکار غوث پاک اپنی نالین شریف اتار لیتے، مزار شریف کے قریب میں، درگاہ شریف کے احاطے میں اپنی نالین اتار، اپنی جوتیاں اتار لیتے تاکہ حضرت معروف کرخی کی یہ مقدس زمین ہے، کیونکہ یہ زمین معروف کرخی کا خطہ ہے، یہ ان کی بارگاہ ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت معروف کرخی کے ادب کے لیے حضرت غوث پاک اپنی نالین اتار لیتے، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 4 بار ہوا، 10 بار ہوا، ایک دن مزار معروف کرخی سے آواز آتی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، ہمارے دربار میں آتے ہو تو جوتیاں مت اتارو، ہمارے دربار کی زمین بھی تمہاری جوتیوں کو چومنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث پاک نے کہا سرکار میں اس زمین پر نالین کیسے پہنوں جس زمین پر اللہ کا بھی محبوب، مصطفیٰ کا بھی محبوب آرام کرتا، وہ ان کا لحاظ تھا، یہ ان کا ادب ہے۔ یہ ایسے درجے کے مالک کا نام عبد القادر جیلانی، ایسے درجے کے مالک ہے۔ حضرت غوث پاک کو بعد والے ہی نہیں، غوث پاک کو اللہ نے پہلے والوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی، پہلے والوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سرکار غوث پاک اور سرکار معروف کرخی کے مرشد حضرت داؤد طائی کے مرشد حضرت سیدنا جنید البغدادی رضی اللہ عنہ۔ کون؟ جنید بغدادی، ذرا زور سے بولے۔ یہ سرکار غوث پاک کے اوپر کی 7ویں پشت کے پیر ہے جنید بغدادی۔ جنید بغدادی کے مرید کے 7ویں مرید، 7ویں پشت کے مرید ہے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار۔ 7ویں پشت اوپر کے مرشد حضرت جنید بغدادی، اور غوث پاک سے 200 سال پہلے دنیا میں آپ تشریف لائے۔ کتنے سال پہلے؟ 200 سال پہلے۔ آپ پردہ فرمائے، اس کے 200 سال کے بعد غوث پاک دنیا میں تولد ہوئے۔ 200 سال 250 سال پہلے کا زمانہ حضرت جنید بغدادی کا۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ بروز جمعہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہوئے حضرت جنید بغدادی نے اولیاء اکرام کا تذکرہ چھیڑا، اور آپ کو کشف و کرامات و الہام کے ذریعے آپ کے رب نے آپ پر یہ بات اتاری کہ اے جنید، آپ کے بعد ہمارا ایک محبوب آئے گا، اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا۔ تو غوث پاک سرکار نے ممبر پر کھڑے ہو، حضرت جنید بغدادی نے ممبر پر کھڑے ہو کر سرکار غوث پاک کا نام لیا، سرکار غوث پاک کا ذکر کیا، سرکار غوث پاک کی تعریف کی، تو کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے اور جنید بغدادی کے درمیان کے پردے ہٹائے۔ جنید بغدادی نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر
اپنے رب کے نورانی جلووں کو دیکھا، سبحان اللہ، نورانی جلووں کو دیکھا، اور جیسے ہی ان سے فراغت ہوئے تو غوث پاک کے نام کے ادب اور احترام کے لیے جنید بغدادی نے دوران خطبہ ممبر شریف چھوڑ کر نیچے اتر گئے، کہا اے اللہ یہ ادب ہے تیرے اس محبوب کا جو آج سے 200 سال بعد دنیا میں تشریف لانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے اب سرکار غوث پاک۔ کیا بات، ہم جانتے نہیں ہیں غوث پاک کون ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، غلام پکارتے ہیں نا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ نے غوث پاک کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ درجہ، وہ شان عطا فرمائی ہے۔ ادھر غلام کی پکار ختم نہیں ہوتی، ادھر بغداد سے غوث یہاں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر حال غوث پاک غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، ہر حال مدد فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ نے غوث پاک کو اس زمانے کا غوث نہیں بنایا، اللہ نے غوث پاک کو صبح قیامت تک کے لیے غوث بنایا۔ حق، صبح قیامت تک کے لیے غوثیت کا مرتبہ اللہ نے سرکار غوث پاک کو عطا کیا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، دیکھو غوث پاک کی فاتحہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور ہم کیوں کرتے ہیں۔ ایک بڑھیا اپنی بہو کو لے کر روتے ہوئے میدان سے گزر رہی تھی، اور اس وقت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف بمشکل 7 سال تھی۔ کتنے سال؟ 7 ذرا زور سے بولیں۔ 7 صرف 7 سال تھی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں آپ کھیل رہے تھے تو آپ نے اس بڑھیا کو دیکھا جو روتے ہوئے جا رہی ہے، زارو قطار رو رہی ہے۔ پرابلم نہیں سمجھ سکتا، میں بڑے ٹینشن سے گزر رہی ہوں اس لیے رو رہی ہوں، تو میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتا۔ مائی بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے، بتا تو دے کیوں رو رہی ہے۔ کہا بچے تو بہت چھوٹا ہے، تو نہیں سمجھ سکتا، میری مسئلہ کچھ اور ہے، تو نہیں سمجھ سکتا۔ کہا مائی بتا دے، بہت اصرار کیے تو کہا بھئی چھوٹا بچہ ہے، پوچھ رہا ہے، بتانے میں کیا جاتا ہے۔ تو کہنے لگی دیکھ بیٹا، یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ میری بہو ہے، اور اس خاتون کی میرے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئے لگ بھگ 10 سال کے قریب ہو گیا ہے، اور ابھی تک اس کی گود نہیں بھری، میرے آنگن میں کوئی پوترا نہیں ہے، میرے بیٹے کو کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ میں نے اس کے کئی جگہ علاج کرائے، آج فلاں بزرگ کی بارگاہ میں گئی تھی جو اس زمانے کے بہت بڑے درجے کے ولی مانے جاتے ہیں، ان کے دربار گئی تھی۔ اس بزرگ کو اپنے بہو کے متعلق عرض کیا تو انہوں نے مراقبہ کر کے، وہ اللہ کے محبوب ولی ہیں، مراقبہ کیا، لوح محفوظ پڑھا اور پڑھ کر بتایا کہ میرے بیٹے کے مقدر میں اب کوئی اولاد نہیں ہے، میری بہو کبھی ماں نہیں بن سکتی، میرے آنگن میں کبھی کوئی میرا پوترا نہیں کھیل سکتا، اسی لیے بیٹا رو رہی ہوں کہ اب میری نسل یہاں پر ختم ہو چکی ہے، اب میری اولاد کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا، جو حضرت آدم سے چلا تھا وہ میرے بیٹے پر رک گیا ہے، میری نسل یہیں ختم ہو جائے گی، اب میرے حسب نسب خاندان قبیلہ آگے نہیں بڑھے گا، اس لیے رو رہی ہوں۔ غوث پاک سرکار نے کہا مائی اتنا ہچ، ممبئی والو سمجھے کہ نہیں سمجھے بھائی، یہ ہے غوث پاک۔ بولے مائی اتنا ہچ، بولے بیٹے تو اتنا ہے، تیکو بات اتنی چی دکھ رہی، بولے بیٹے اتنا ہی چی دکھ رہا دے، بولے بیٹے میری نسل ختم ہو گئی، میری اولاد نہیں آئے گی، میں بغیر دادی بنے کے دنیا سے جاؤں گی، میرے بیٹے کے اوپر وہ جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ حسب نسب چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تجھے بات اتنی لگ رہی ہے ایک بیٹا ہے اس کو اولاد نہیں ہے، میرا خاندان ختم ہو گیا۔ بولے مائی پریشان مت ہو، اتنا ٹینشن مت لے، پریشان نہ ہو، مائی جا خوش ہو کر جا، تیرا رب تجھے 11 پوترے عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، غوث اعظم زندہ باد، کرامت غوث اعظم زندہ باد، عظمت غوث اعظم زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اور بڑھیا مسکرانا شروع کر دی،
ہے نا. آپ بھی مسکراتے ہیں جب آپ کا چھوٹا بیٹا کوئی اچھی بات بول دے, بولے ابا اتنا ہے پٹھا باتاں بہت کر رہا رہے, بولے بڑے بڑے باتاں کر رہا, آپ بھی مسکرانے لگ جاتے ہیں. تو وہ بڑھیا بھی سوچی کہ بھائی چھوٹا بچہ ہے اتنی بڑی بات بول دیا, مسکرانے لگی. ارے اس کو بند کر دو بھائی, نیا ٹینشن یارو, ایسو ٹینشن آئی بہت ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں کہا مائی جا اللہ تجھے خوش کر دے گا, تجھے 11 پوترے دے گا. بولے چھوٹے بچے کے منہ سے بات اچھی لگی, بڑھیا رونا بھول گئی, مسکرانا شروع کری, چلے گئی. اس کو نہیں معلوم یہ غوث پاک ہے, اس کو نہیں معلوم یہ چمن زہرا کا پھول ہے, اس کو نہیں معلوم یہ علی کی آنکھوں کا تارا ہے, اس کو نہیں معلوم یہ حسنین کے دلوں کا دلارا ہے. سوچی کہ بس بچہ بول دیا, چلے گئی. اور نیکسٹ منتھ گڈ نیوز, سبحان اللہ. بولی 10 سال سے ترس گئی خوشخبری سننے, بڑے بڑے طبیبوں کو بتائی خوشخبری نہیں ملی. حضرت کنے گئی تھی مراقبہ کر کے لوہے محفوظ پڑھ کے, بولے اولاد نہیں ہے مقدر میں ہی. وہ بچہ بولا 11 پوترے ہوں گے, دوسرے مہینے میں گڈ نیوز. کیا بات ہے. پریشان ہو گئی, بولے وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ کام کا بچہ ہے. اب نکلی گھر سے وہ بچے کو ڈھونڈنے, اللہ اللہ. اب 1 مہینے کے بعد پھر وہ میدان میں آئی بیچاری, آگے لوگوں کو پوچھ رہی ہے. 1 مہینہ پہلے ایک بچہ کھیل رہا تھا, لوگوں پوچھے نام کیا ہے, بولے نہیں معلوم. بولے اس کے والد کا نام, بولے وہ بھی نہیں معلوم. بولے خاندان, بولے وہ بھی نہیں معلوم. حلیہ کیسا تھا, بولے وہ بھی یاد نہیں ہے. تو بولے تو دیوالی ہو گئی, گھر کو جا کے بیٹھ. بولے بیچاری مایوس ہو گئے, گھر کو چلے گئی. کبھی کبھی نکلتی, یوں یوں ڈھونڈ لیتی, بچوں کو دیکھتی, پکڑتے جاتی, حلیہ دیکھتے جاتی. بولے ہو سکتا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا, بڑی بے چینی سے ڈھونڈتی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے 9 مہینے نکل گئے, پہلا پوترا گھر میں آ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 11 سال نکل گئے, 11 پوترے گھر میں آ گئے. ادھر سرکار غوث پاک کی عمر شریف 18 سال کی ہو گئی. میرے اور آپ کے غوث پاک نے 18 سال کی عمر میں بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان ولایت کیا. سارے بغداد میں کوہرام مچ گیا کہ عبد القادر نے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے. تو سب لوگ جو جانتے تھے سرکار عبد القادر جیلانی کی طرف دوڑنے لگے. بڑھیا پوچھی بھئی عبد القادر ہے کون جو اپنی ولایت کا اعلان کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ایک 18 سالہ نوجوان ہے جو خاندان علی المرتضیٰ سے ہے, جو نسل رسول پاک سے ہے, جو فاطمۃ الزہرا کا چمن کا پھول ہے, جو حضرت علی و حضرت حسنین کی آنکھوں کا تارا ہے. تو بڑھیا سمجھ گئی کہ 18 سال اگر آج اس کے ہے تو 11 سال پہلے ملا تھا, تو یہ وہی 7 سال کا بچہ ہے. بڑھیا دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی دربار غوث اعظم میں آئی. غوث پاک سرکار کو دور سے دیکھا, رک گئی. غوث پاک جیسے ہی اس کو دیکھے پلٹ گئے. بولے پھر پکڑ لے گی, نئے مسئلے پوچھے گی. گئی سرکار غوث پاک کے قدموں میں گر گئی, پکڑ کے بولی سرکار تم وہی ہو نا جو آج سے 11 سال پہلے ملے جب تمہاری عمر 7 سال کی تھی؟ غوث پاک نے مسکرا کر کہا ہاں مائی میں وہی ہوں. اللہ کیا بات, واہ واہ واہ. مائی تیرے پوترے کیسے ہیں؟ مائی تیرے گھر کے کھلونے کیسے آئے؟ آج اسی مسئلے کو حل کرنے آئی ہوں, آج اسی مسئلے کو حل کرنے آئی ہوں کہ عبد القادر میرا ایمان ہے. میں اس وقت جس بزرگ کے پاس جا کر آ رہی تھی وہ کوئی لیمبو پیر نہیں تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آج سنیت کو گاڑ دیے لوگ لیمبوؤں کے بیچ میں, ناریلوں کے بیچ میں لا کے. آج کل لیمبو دینا, ناریل دینا, پلیتے دینا, لوبان دینا, کانٹیاں دینا, یہ سنیت بن گئی ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اس کو سنیت سمجھتے ہیں. دوستو بولی انہوں تو نہیں بولی, میں بول رہا ہوں. بولی میں اس وقت کوئی لیمبو پیر کنے جا کے نہیں آ رہی تھی, میں کوئی ناریل پیر کی بارگاہ سے نہیں آ رہی تھی, میں کوئی گندا پلیتا چلا کے نہیں آ رہی تھی. کہتی ہے کہ میں اس وقت کے ولی کامل, اللہ کا وہ ولی
جسے رب نے اپنے قربتوں سے نوازا تھا، جسے رب نے اپنے خاص انعام و فضل احسان سے سرفراز کیا تھا، جو صاحب مراقبہ کشف و کرامت تھا، اور جو آنکھ بند کر کے لوح محفوظ پڑھ لیا کرتا تھا، میں اس بزرگ کی بارگاہ سے آ رہی تھی اور انہوں نے مراقبہ کر کے مجھ کو لوح محفوظ پڑھ کے بتایا کہ میرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد، میرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں. خدا کی قسم میرا ایمان ہے وہ بزرگ نے صحیح کہا تھا. کیا بات ہے، واہ واہ. میرا ایمان ہے وہ بزرگ نے صحیح کہا تھا. اور عبد القادر میرا ایمان ہے کہ تم نے جو کہا 11 پوترے ہوں گے تم نے بھی صحیح کہا ہے. سبحان اللہ. مگر عبد القادر میں اسی ٹینشن میں 11 سال سے گھل رہی ہوں. ایک صحیح ہوا تو دوسرا غلط ہوتا. جی یہ کائنات کا پہلا واقعہ ہے جو دونوں بھی صحیح ہے مگر دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. یہ کیسے ہوا؟ جب انہوں نے کہا کہ اولاد نہیں ہے تو حق ہے، اور تم نے کہا 11 پوترے ہوں گے، یہ بھی حق ہے. اولاد کا نہیں ہونا بھی حق اور اولاد کا ہونا بھی حق، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا مائی سن، ہائے ہائے ہائے، اب کرو گے تم 11ویں. تم جانتے نہیں غوث پاک کون ہو، اسی لیے جو ہے انہیں آج کل اتنے خطرناک آئٹم آ گئے مارکیٹ میں. میرا مرشید میرا مرشید میرا مرشید میرا مرشید میرا مرشید. ارے کائے کا مرشید رے دیوانے. یاد رکھو کوئی آدمی بھی اس وقت تک پیر نہیں بن سکتا جب تک اس پر پیرانے پیر کی نظر نہیں ہوتی ہے. پیر بننے کے لیے پیرانے پیر کا در کا غلام بننا. سبحان اللہ سبحان. ارے جس پیر کو پیرانے پیر نے پیر بنایا تو پیر کا چرچا اتنا ہو تو پھر پیرانے پیر کا چرچا کتنا ہونا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ حق. ارے تھوڑے لوگ انج بول رہے کیا جی بھائی؟ سبحان اللہ. صحیح بول رہا ہوں. ہر مرید کو چاہیے اپنے پیر کو اگر دن میں 10 مرتبہ یاد کرا تو پیرانے پیر کو 14 مرتبہ یاد کر، کیونکہ تیرے پیر کی نیا میرے غوث کے ہاتھ میں بیٹھی ہوئی ہے. حق ہے حق ہے. تیرے پیر کی نیا میرے غوث کے ہاتھ میں ہے. میرا غوث جسے چاہتا ہے اسے اٹھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ڈبا بھی دیتا ہے. بے شک بے شک. نہیں سمجھے ہم غوث پاک کو؟ پیارے بزرگوں اور دوستوں، غوث پاک کہنے لگے مائی سن، تو جو کہہ رہی ہے بالکل خدا کی قسم دونوں بھی حق پر ہیں. واہ. بولے غوث یہ کیسے ہو گیا؟ کہا مائی وہ بزرگ نے مراقبہ کیا تو لوح محفوظ پڑھا، پڑھ کر کہا جو لوح محفوظ میں دیکھا وہ تجھ کو سنا دیا کہ تیرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے. اور خدا کی قسم مائی اس وقت تک تیرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد لکھی ہوئی نہیں تھی. جو انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے تجھے سنا دیا. مگر مائی سن، جب میں نے تجھے روتا ہوا دیکھا، پریشان حال دیکھا، مصیبت زدہ دیکھا تو مجھے رہا نہ گیا، تو میں نے اپنی زبان ہلا کے کہہ دیا کہ 11 پوترے ہوں گے. ادھر زبان ہل گئی، ادھر مولا نے کہہ دیا فرشتوں اس کے بیٹے کے مقدر میں لکھ دو لکھ دو. میرے عبد القادر نے کہا ہے تو اس کے گھر 11 پوترے ہو کر ہی رہیں گے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی یا علی. زندہ باد سلسلہ قادریہ، زندہ باد فیضان سلسلہ قادریہ، زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے 11ویں کرتے ہیں. غوث پاک گھر میں آتے نا تو دیکھتے بعض دکھیارے ہیں، بعض درد بھرے ہیں، دلوں کے ٹوٹے ہوئے ہیں. غوث پاک کی روح مبارک کہتی ہے اللہ یہ میرا چاہنے والا ہے، واہ یہ واہ. میری 11ویں کرتا ہے مولا، سبحان اللہ. میرے نانا کی میلاد کرتا ہے مولا، میرے نانا میرے آبا و اجداد کی محرم کی فاتحہ کرتا ہے مولا. مولا میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں
मगर अपने दीवाने को टूटे हुए दिल के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बात है, वाह। मौला मैं अपने आशिक को दर्द भरे दिल से नहीं देख सकता। मौला आज 11वीं की फातिहा में मैं आ गया, मेरे जाने से पहले इसके मसले हल कर दे मौला, इसके मसले हल कर दे मौला। खुदा की कसम, गौसे पाक जिस घर में तशरीफ लाते हैं वो घर वालों के मसले हल हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान उनके अल्लाह। मसाइल हल हो जाते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, हमारे को मसले आए तो नींबू पीर गाने जा रहे हैं। किस गाने जा रहे हैं? और वो पट्टा इतना खतरनाक। औलिया अल्लाह से ताल्लुक जोड़ के रखो, औलिया अल्लाह से मिल के रहो। खुदा की कसम ये औलिया अल्लाह उस वक्त काम आते हैं जब बीवी काम में नहीं आती है। मैदान महशर होगा, बीवी काम में नहीं आएगी, वालिद काम में नहीं आएगी। बेटे को देखेंगे बाबा तो मुंडी पटक भाग जाएंगे, कहते महशर में अजी बाजान कहीं को भाग रहे, चुप रहे, तू मेरे ने क्या ले लेता, निकल। बात समझ में आई दोस्तों? बेटा बाप को देख के भागेगा, बाप बेटे को देख के भागेगा, कोई किसी का साथ देने वहां नहीं आएगा। मगर खुदा की कसम गुनेगारों के झुरमुट में एक नूर वाली जात गुनेगारों में ढूंढती फिर रही होगी, ढूंढती फिर रही होगी। जैसे ही हम दिखे, आप दिखे, वो बुजुर्ग बोलेंगे इधर आओ, सुभान अल्लाह, कहां फिर रहा दीवाने, इधर आ, कहीं को परेशान। हम बोले वाह, इतनी नूर वाली जात हमारे को ढूंढने आई।
آ کے پہلے قدم چومے، قدموں میں گر گئے، بولے سرکار آپ کون ہیں؟ ساری کائنات پسینے کے سمندر میں ڈوبی پڑی ہے، سب پریشانی کے عالم میں، مصیبت میں، ٹینشن میں، سرکار آپ کون ہیں؟ فرمائیں گے کہ میں احمد کبیر رفاعی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ پھر اور ایک مقدس ذات ادھر اور ڈھونڈتی رہے گی، پھر ان کو لوگ دیکھیں گے، قدموں میں گریں گے، پوچھیں گے سرکار آپ کون ہیں؟ وہ مقدس ذات بولے کہ میں غریب نواز ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک مقدس ذات اور گناہگاروں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی، لوگ دیکھیں گے، ان کو پکڑیں گے، پوچھیں گے سرکار آپ کون؟ جو گنہگاروں کے میدان میں جہاں ہمارا باپ ہم کو نہیں پہچانتا، ہمارے چچا، پھوپا، ماموں، خالو، نانا، دادا ہم کو نہیں پہچانتے، بیوی، بچے، دوست، احباب جہاں ہم کو نہیں پہچانتے، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بلا رہے سرکار آپ کون ہے؟ وہ ذات مقدس جواب دے گی میں بغداد والا سیاں غوث اعظم ہوں، سبحان اللہ، سبحان میں غوث پاک ہوں۔ بولے نادان تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں غوث پاک ہوں۔ بولے سرکار آپ مجھے کیسا پہچانتے ہیں؟ غریب نواز کو پوچھیں گے سرکار آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ سرکار احمد کبیر رفاعی کو پوچھیں گے سرکار آپ ہمیں کیسا پہچانتے ہیں؟ تو یہ جواب دیں گے، احمد رفاعی بولیں گے میں تجھے کیسے نہیں پہچانتا، تو میرے جلسے میں آ کر مجھے یاد کیا کرتا تھا، فاتحہ کے نذرانے دیا کرتا تھا، میری ذکر کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، اور میرے نام پہ ضرب لگا کے کرامتوں کو ظاہر کیا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ پھر سرکار غریب نواز سے پوچھیں گے سرکار بیوی بچے جہاں نہیں پہچانتے ہیں وہاں آپ نے کیسے پہچان لیا؟ تو بولے میں تجھے کیسے نہ پہچانوں، جب میرا عرس ہوتا تھا تو منگلور سے میری مزار پہ چادر بھیجا کرتا تھا، تو میری مزار پہ فاتحہ پڑھنے سال میں 2 بار آیا کرتا تھا، تو میری بارگاہ میں آتا تو پھولوں کے نذرانے تحفے دیتا تھا، اور جہاں بیٹھتا تھا وہاں مجھے یاد کیا کرتا تھا، میرا ذکر کرتا، میرے چرچے کرتا، ارے دنیا میں تو مجھے نہیں بھولتا تھا، آج محشر میں میں تجھے کیسے بھول جاؤں گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز سے پوچھیں گے حضور جب میرا باپ مجھے نہیں پہچانتا آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ تو سرکار غوث اعظم کہیں گے میں تجھے کیسے نہ پہچانوں، تو میرے نام کا جھنڈا اپنے گھر پہ لگایا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ ہر وقت تو مجھے مدد کے لیے المدد یا غوث، المدد یا غوث کہہ کے پکارتا تھا، جب بھی فاتحہ پڑھتا تو میرے اوپر فاتحہ کا نذرانہ بھیجا کرتا تھا، ارے تو دنیا میں فاتحہ پڑھ کے مجھ کو نہیں بھولتا تھا، آج تو مصیبت میں ہے تو میں کیسے بھول جاؤں گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ خدا کی قسم دوستو جب محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا یہ اولیاء اللہ کا سہارا کام میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ولیوں سے پنگا نہیں دوستو، ولی اللہ کے دوست ہے۔ کون ہے ولی اللہ کے دوست ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ پنگا نہیں لیا جاتا۔ ایک بار ایسے ہی ہوا، ولی کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کرے لوگ، ولی کے ساتھ جھگڑا، ولی کے ساتھ شرارت، کیا ہوا دوستو؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی 18 سال کی عمر میں بغداد کی جامع مسجد سے اپنی ولایت کا اعلان کرنے لگے۔ سناؤں بھائی؟ بے شک بے شک بے شک، سننے کے موڈ میں تو ہے نا؟ بے شک بے شک۔ نہیں آپ لوگ نکو بولے تو بھی سنا توں میں چپ پوچھ لے رہوں۔ پیارے بزرگ اور دوستو سرکار کیونکہ سرکار کا ذکر ہی ویسا ہے جی، بے شک سرکار، ان کے صدقے میں اپنے کو جنت میں جانا ہے، اب ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے میرے بھائی؟ بے شک بے شک۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ ہما کو کرکٹر کا تذکرہ کرنے والا بنا کر پیدا نہیں کیا، اللہ کسی لیڈر کی تعریف کرنے والا بنا کر پیدا نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں غوث و خواجہ کا چرچا کرنے والا بنا کر پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ولایت کا اعلان کرے بعض لوگوں کو تکلیف ہو گئی، ٹینشن شروع ہوگا،
ارے باپ رے باپ، انہوں ولایت کا اعلان کر دیا، پورے لوگ ان کی باتیں سنتے، ان کے پیچھے چلے جاتے، کوئی ہمارے پیچھے آتا ہی نہیں، ہماری بات سنتا نہیں۔ اب پورے منافقین پریشان ہو گئے، اب کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا، ٹینشن میں آ گئے۔ ٹینشن کے عالم میں ہوا کیا، منافقین کے جو امیر صاحب تھے انہوں بولے آج ایک مشورہ، آج رات میں ایک مشورہ، بولے مشورہ ابھی بھی ہوتا ہے، دیکھو پٹھوں گنے شروع سے یہ مشورہ، تو بولے آپ مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو شام میں پورے منافقوں کو گھر پہ بلا لیے، منافقوں کا مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی، پورے منافقین مل کے بولے کہ بھائی کئی کو میٹنگ بلائے، بولے غوث اعظم کی ولایت کا دبدبہ کمزور کرنا ہے، غوث اعظم کا جو مقام بن رہا ہے اس مقام کو گھٹا دینے کا ہے، غوث اعظم کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنا ہے، اس کے لیے مشورہ دو۔ تو ایک منافق کیا کرا، مشورہ دیا، تو امیر صاحب بولے اے چل چپ بیٹھ رہے، تو بھیانک مشورے دیتا، خاموش بیٹھ، بولے۔ پھر اور ایک مشورہ دیا، بولے ریجیکٹ، دوسرا دیا ریجیکٹ، سب کو ریجیکٹ کر دیے۔ آخری میں امیر صاحب کیا کرے، بولے میں ہی دے تو مشورہ، بولے 50-60 آدمی کا مشورہ لائٹ لے لیے، آخری میں میں دے تو، بولے سب جانے بولے صحیح بات ہے، آپ امیر ہے، آپ ہی دیجئے، بولے کئی کو بولے تو امیر بناتے ڈینجر کو، شریف آدمی کو امیر نہیں بنا سکتے، بنا سکتے شریف آدمی کو اگر امیر بنائے، انہیں گھر کو جا کھٹکا مارا، نکل کے پاگل ہو گئے، کئی کو مارے کھٹکا، بولے تو انہیں کامچ نہیں کرتا، تو وہاں امیر بننے کے واسطے بےغیرتا ہونا پڑتا، پاگل ہے کیا، بولے جی صاحب، حولا ہوگا جی صاحب، پھر دوسرے نے آگے صاحب دین کے آرے کالی چتا بولا نہ رہے تیرے کو، پھر آ گیا آج، تو بےغیرتا ہونا پڑتا امیر بننے کے واسطے، تو آخری بےغیرتا تھا۔ انہیں کیا کرا، بولا بھائی میں ایک مشورہ دیتا ہوں، جی دیجئے۔ کیا مشورہ، کہ بولے غوث اعظم کی ولایت کو کمزور کرنے کے لیے ایک کام کریں گے، بولے کیا، بولے کل ہم لوگ ایک جنازہ تیار کریں گے، اس میں ایک آدمی کو لٹائیں گے، اوپر چادر اڑائیں گے، بولیں گے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے غوث اعظم کو بلائیں گے، جیسے ہی انہوں نماز جنازہ پڑھانے تکبیر باندھے، انہیں اٹھ کے بیٹھ جانا، سب مل کے ہنسیں گے۔ کیا مشورہ ہے، بابا بابا بابا، چلر مائنڈ کے بھائی پٹھے، شروع سے چلر، شروع سے چلر۔ ایک صاحب میرے کو بولے مولانا جھنڈا چڑھانا قرآن میں نہیں ہے کہتے نا، اما میں بولا رے ہولے جھنڈا نہیں چڑھانا بول کے قرآن میں کیسا آتا رے، قرآن آئی رسول اللہ کے زمانے میں، جھنڈا آیا غوث اعظم کے زمانے میں، قرآن کو اور جھنڈے کو 450 سال کا فرق ہے، قرآن 450 سال پہلے آئی، جھنڈا 450 سال کے بعد آیا، تو یہ 450 سال بعد والا جو جھنڈا ہے وہ نہیں چڑھانا بول کے 450 سال پہلے قرآن میں آتا۔ میں بولا تو بہت ڈینجر ہے رے، ایسی ڈالتے لوگ گولیاں، اور کس کے سامنے ڈالتے، ابھی ہمارے حضرت بولے دیکھو ہمارے سامنے نہیں بولتے، پان ڈبے پہ بولتے، ٹماٹے والے کو بولتے، ترکاری والے کو بولتے، آٹو والے کو بولتے، کوئی بھی نہیں ملا تو آخر میں پمچر جوڑنے والا تو ہے پٹھا ریڈی، پکڑ پکڑ کے بھولے بھالے لوگوں کو بول رہے ایسا، انہیں بولا اماں اتنی بڑی داڑھی ہے، مول صاحب کی غلط بولتے کیا، صحیح بول رہی، بولا بات سمجھ میں آئی بھائی۔ تو ایسی چین لوگ بیٹنگ پورے پھٹے گولوں پہ بیٹنگ کرتے رہتے ہیں لوگ پیارے بھائی۔ تو اب ہوا کیا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بول دیے گا ایسا ایسا کریں گے، پوروں کو مشورہ پسند آیا، صحیح بولے امیر صاحب، بہترین مشورہ ہے، جنازہ بلائیں گے، آدمی کو لٹائیں گے، چادر اڑائیں گے، جا کے غوث پاک کو دعوت دیں گے، بلائیں گے، اور نماز پڑھاتے انہیں اٹھ کے بیٹھ جانا، سب مل کے ہنسیں گے۔ سب سن کے ایک جنا بولا سب باتاں صحیح ہے رے ہولے، مگر لیٹتے کون، پوچھا غوث اعظم نماز پڑھائیں گے مگر لیٹتا کون، ارے باپ رے باپ، امیر صاحب یہ سوچے ہی نہیں، امیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بولے تو ہی لیٹ، بولے انہیں بولا اے اپنے کو بلی کا بکرا نہیں ہے، تم ہی لیٹو، بولے انہوں امیر صاحب آپ لیٹو، امیر صاحب بولے امیر کتنا ڈینجر رہتا ہے، انہیں بولا ارے باپ رے اگر میں لیٹ گیا تو پھر دعوت کون دیتے، جا کے بلا کے کون لاتے، ہنستے کون، آئیڈیا بنا کے ہلو بازو گلی سے نکل گیا۔
پھر بولے کون لیٹیں گے امیر صاحب ادھر ادھر دیکھے پبلک سننے کو تیار نہیں ہے. ان کا لنگڑا بچہ کھڑا تھا, میرا بیٹا لیٹیں گا. بولے انہیں ایک پیر کا لنگڑا, انہیں بولا اری بابا میرے کو بلی کا بکرا بنا دیا بھائی. بولے بابا کی عزت بچانا ہے, کیا کرتے؟ بولے لیٹ تو. بولا چلو اب تو جنازہ بھی ہے, لیٹنے والا بھی ہے, کپڑا بھی ہے, اب خالی دعوت دینا ہے. بڑی مشکل سے رات گزری, پٹھے صبح اٹھے, سیدھا غوث اعظم کے دربار میں پہنچے. جا کے بولے سرکار آپ ولیوں کے سردار ہیں, آپ امام الاولیاء سید الاولیاء ہیں, سرکار آپ پیران پیر روشن ضمیر خطب ربانی پیر لاسانی غوث اعظم ہیں. کیسا چڑھا رہے دیکھے. نعوذ باللہ. ان لوگ ایسی کرتے میرے بھائی, چپی چلوگا ان کے پیچھے پیچھے نہیں جا رہے ہیں. انجینئر صاحب چل جا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب چل جا رہے ہیں, کرکٹ پلیئر چل جا رہا. میں پوچھا کیسا ڈالا رے گولی؟ ہم لوگ ابھی تقریریں کر رہے ہیں, ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں آ رہے ہیں. الٹا ہے سو لوگ ہیں انگار لگانے کو تلے ہوئے. نہیں یہ ہمارے پیچھے آنا ہے کوئی بھی نہیں. ہے سو لوگ ہیں. کیسا احمد نقشبندی صاحب کو پنکچر کروں سوچ رہا. ہمارے پٹھے پیچھے سے چھرے بھوک رہے ہیں یہاں پہ, تو کیسا بلا رہے اس کو؟ بولے نہیں معلوم مولانا کو, نہیں معلوم رے بھائی. بول سنو. جا کے ڈاکٹر صاحب کہنے بیٹھا میں, ہاں کرا کیا؟ بولے ڈاکٹر صاحب کیا دوا دیتے ڈاکٹر صاحب, آپ مرنے والا بچ گیا ڈاکٹر صاحب. بولتے ڈاکٹر صاحب ایسا پھول جاتے, ایسا بڑا سو میں ایسا. پھر آپ کہیں کو ہے؟ بولے ڈاکٹر صاحب 3 دن. چلو ڈاکٹر صاحب 3 دن بولے 6 دن لکھو. بولے چڑھا چڑھا کے آدمیوں کو جیب میں ڈال لیتے ہیں لوگ. بات سمجھ نہیں آئی. اور اپنے کو چڑھانے آتا ہی نہیں. جو ہے کوالٹی ہے بھائی. پیارے بزرگ اور دوستو, ابھی لوگ چھپ کے پھوگٹ میں چڑھاتے ہیں. غوث پاک سرکار کو بھی نعوذ باللہ ایسی بولتے. سرکار مسکرائے, بولے سرکار نماز جنازہ پڑھانے آئیے. سرکار غوث پاک بولے جی اچھی بات ہے آپ چلیے, میں آ رہا ہوں ظہر میں. بولے آپ میں بازو والے کو دیکھو پہچان لیتے ہیں, غوث پاک نہیں پہچانے. مگر غوث پاک بولے آج نانا کا کلمہ منافقوں سے پڑھا کے رہے تو. بولے سبحان اللہ, آج منافقوں سے پڑھاتا ہوں کلمہ. بولے آج. بولے چلو آ رہا ہوں. بولے پٹھے پورے پہنچ گئے. جا کے پورے بغداد میں اعلان کر دیے بھائی ایک جوان بچے کا انتقال ہو گیا, غوث پاک آ رہے نماز پڑھانے, غوث پاک آ رہے نماز. پورا بغداد جامع مسجد میں جمع ہو گیا. سرکار غوث پاک نماز پڑھانے آ رہے, اور ریئل اسٹائل میں پٹھے جنازے کو لائے. ریئل اسٹائل میں انہیں لیٹے ہوا اندر لنگڑا, ریئل اسٹائل میں لائے پٹھے. پورے لوگوں کو واہ کیا قسمت والا ہے بھائی, غوث پاک نماز پڑھا رہے, کیا قسمت والا ہے, ایسا بول رہے. نماز ظہر ہوئی, سرکار غوث پاک نماز ظہر پڑھ لیے, جنازے کے قریب آئے. سرکار آئیے, سرکار آئیے, آئیے. سرکار غوث پاک کھڑے ہو گئے. رحم آیا غوث پاک کو, نماز پڑھا دوں گا, پھگٹ میں ایک جوان کی جان چلے جائیں گی. بے شک بے شک بے شک. غوث پاک سرکار پلٹ کے پوچھے پڑھاؤں؟ پڑھائیے سرکار, سرکار پڑھائیے. سرکار پھر پوچھے رحم کھا کے, زندے کی پڑھاؤں مردے کی پڑھاؤں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولے زندگی پڑھاؤں مردے کی پڑھاؤں؟ تو بولے سرکار, پیچھے سے چچور آواز دیا, سرکار زندوں کی بھی ہوتی کیا؟ سرکار بولے نہیں مردوں کی چھوتی, مردے کی پڑھاؤ. ایسا اچھی بات ہے, مردے کی پڑھا. تو غوث پاک سرکار نیت کرے, نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی, نماز اللہ تعالی کے لیے, دعا میت کے لیے. کس کے لیے؟ جیسے ہی میرے غوث کی زبان سے میت کا لفظ نکلا, خدائے رب ذوالجلال کی قسم اسرائیل نے جوان بچے کی روح نکال لی. غوث پاک سرکار تکبیر باندھے, اللہ اکبر. ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اٹھتا اب اٹھتا اب اٹھتا, پورے یوں جھانک رہے. ان لوگ تکبیر نہیں باندھ رہے پیچھے, کیونکہ اللہ پری پلان ہے نا, انہیں اٹھنا ہے نا ہنسنا. اٹھ رہی نہیں, اب اٹھتا اٹھتا اٹھتا. غوث پاک سرکار اللہ اکبر, دوسری تکبیر باندھی. ارے اٹھ رہے, ارے کہاں سے اٹھتا رہے, ہولے تیری جماعت کے ملا نے نماز نہیں پڑھائی,
आले मुस्तफा अब्दुल कादिर ने नमाज पढ़ाई है। महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी पीर रसानी सरकार गौसे आजम ने नमाज पढ़ाई है। अल्लाह अल्लाह। सरकार तीसरी तकबीर बांध दी है, जैसे ही तीसरी तकबीर हो गई ना, उठ रही नहीं, इल्लों के दिना धड़ मार देना शुरू करे। ये क्या होगा? अरे हौले को नींद लग गई क्या? अच्छा दिखा तो सो गया क्या? डोले के अंदर पहली बार लेटा। अरे उठ रे, नहीं उठता रे हौले। ये वो जुबान है अब्दुल कादिर की। हदीस पाक है, हदीस कुदसी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, आका ने हमसे इरशाद किया, अल्लाह अपने हबीब से इरशाद फरमाता है, यतक़र्रबू इला बिन्नवाफिल। जब मेरा महबूब बंदा, जब मेरा बंदा नवाफिल की कुर्बतें इख्तियार करता है, कसरत करता है, नवाफिल की कसरत करता है, नफिल पर नफिल पढ़ता है, तो मैं उसको अपना खुर्ब अता कर देता हूं। अल्लाह कह रहा है जब मेरा बंदा कसरत नवाफिल करता है तो मैं उसको अपना मुखर्रिब बना लेता हूं। और जब मैं उसको अपना मुखर्रिब बना लेता हूं तो होता क्या है? जुबान उसकी होती है, कलाम मेरा होता है, हाथ उसके होते हैं, हरकत मेरी होती है, ख्याल उसका होता है, इरादा मेरा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, यही तो बात थी सरकार गौसे आजम में। इधर जुबान हली, उधर कलाम हो गया। कहा रूह निकाल ली जाए, बर्खास्त। अब्दुल कादिर ने मस्जिद कह दिया, आप जिंदा हो ही नहीं सकता। सरकार गौसे पाक चौथी तकबीर बांधी, अल्लाह अकबर। जैसे ही सुने भाई, जमीन निकल गई पूरे मुनाफिकों के पैर के नीचे से, कांपने लगे, हैबत में आ गए। क्या हो गया? क्या हो गया? ये क्या हो गया? उसके बाद सरकार गौसे पाक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेर दिए सरकार गौसे पाक। जैसे ही सलाम फेरे, पलट के जाने लगे। पूरे मुनाफिका मिलके डोले के ऊपर कूड़े, जनाजे पे चादर हटा के फेंके, देखे लंबा लेटा हुआ है पट्टा पूरा। उठ रे उठ। कहां से उठता? मट्ठी उठता। गौस ने नमाज पढ़ा दी है। एक जना हाथ हला रहा, एक जना पैर हला रहा, एक जना सर हला रहा, उठा रहा है, हटा रहे, उठ रहा ही नहीं, पड़ गया, मस्जिद बन गया। बाप गया, जाके हाथा रख के पंपिंग कर रहा। अरे हौले, हार्ट अटैक नहीं हुआ उसको, गौस की मार पड़ी तो है उसको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप सोचा मेरी नापिकार और बदकार हरकत की वजह से मेरा जवान बेटा मौत की घाट उतर गया। मेरी एक शरारत, मेरी एक बेअदबी, मेरी एक गंदी हरकत मेरे जवान बेटे के लिए मौत का सबब बन गई। बाप ने सोचा कि अब वक्त है कि अब ही इसकी इस्लाह कर ली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान बाप जनाजे के पास खड़ा, इधर मस्जिद थी, इधर जनाजा है, इधर गौसे पाक है। बाप जनाजे का ले खड़ा, मस्जिद को नहीं भागा, गौसे आजम के कदमों में भागा। सुभान अल्लाह। जाके कदमों को पकड़ लिया, बोला सरकार मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सरकार गौसे पाक ने पूछा, भाई किस बात की माफी चाह रहा है? बोले सरकार मैंने आपके साथ बड़ी बेअदबी की है, आपके साथ गुस्ताखी की है। मैंने बड़ा मनहूस प्लान बनाया था कि आपकी विलायत की शर्मसार कर दिया जाए, आपकी विलायत का डंका लोगों के बीच में जो बज रहा है उसको कमजोर कर दिया जाए। लेकिन ऐ अल्लाह के महबूब, मैं आपका मजाक क्या उड़ाता, मैं खुद मजाक बन गया हूं। मेरे मनहूस मजाक की वजह से मेरे जवान बेटा मौत की आगोश में लेटा हुआ है, मेरे बेटे का लाशा पड़ा हुआ है। आपको अल्लाह का वास्ता, मैं आपके कदमों पे अपनी नाक रगड़ता हूं, मुझे माफ फरमा दीजिए। रसूल अल्लाह का वास्ता, आले अली और औलाद अली, आले नबी का वास्ता, मुझे माफ कर दीजिए। बड़ों का वास्ता दिया। सरकार गौसे पाक को रहम आया। गौसे आजम ने कहा, जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले सरकार अब अगर मुझे माफ कर दिए तो एक काम और करो। क्या करूं? बोले जरा जनाजे के पास आओ। सरकार गौसे भाई वहां कहीं? बोले सरकार आप आइए, तशरीफ लेके। बोले सरकार जरा मेरे बच्चे को उठा दो। बोला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक सरकार बोले, तू ये कैसे कह सकता है कि मैं इसको उठा सकता हूं? बेशक, बेशक। तो बोले सरकार मैंने आपको इस दर्जे का मालिक पाया
کہ آپ کی زبان سے میت کا لفظ نکل جائے تو زندہ مردہ ہو سکتا ہے، تو اور دو جملے کہہ دو، میرا ایمان ہے مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔